اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کا لفظ استعمال کیا، روح کا نہیں۔ یعنی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، روح کو نہیں۔ روح جو ہے وہ باقی رہے گی، روح زندہ رہے گی۔ یہی روح جب جسم سے نکل جائے گی تو موت واقع ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ پچھلے جو ہے لوگوں کے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو لوگوں کو اپنی موت کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ اپنی زندگی میں لوگ قبر کھدوا لیا کرتے تھے کہ جب میں مروں تو مجھے اس جگہ دفن کرنا۔ پھر اس جگہ کی جو ہے رکھوالی بھی کرتے تھے، اور پھر اسی جگہ جو ہے ان کی تدفین بھی ہوا کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا کفن وغیرہ ہر چیز کو تیار کر لیتے تھے۔ یہ تھی آخرت کی فکر، موت کو یاد رکھنا۔ لیکن آج ہم موت کو بھول گئے۔ آج اگر کسی کے سامنے جو ہے موت کا ذکر کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، حالانکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہمیں اپنے کل کا نہیں پتہ، ہمیں اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتہ کہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہی غفلت ہے جو ہمیں دنیا کے اندر مشغول کرتی ہے اور آخرت سے بالکل جو ہے بے فکر کرتی ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہو، دنیا کے کام بھی ایسے ہی کریں کہ آخرت کی فکر کے ساتھ، تاکہ نیکیوں کا اضافہ ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص نے ایک خواب دیکھا اور ایک بزرگ کے سامنے وہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے یہ دیکھا کہ میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، یعنی وہ مجھے کھانا چاہتا ہے اور میں آگے دوڑ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کہا کہ میں اسی پریشانی میں تھا کہ کس طرح میں اس سے بچوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے سامنے، میں نے سوچا درخت پہ چڑھ جاؤں تو شیر تو چڑھ نہیں سکتا، تو میں موت سے بچ جاؤں گا، تو میں تیزی کے ساتھ درخت پر چڑھ گیا۔ شیر درخت کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں پریشان بھی تھا اور خوش بھی تھا کہ چلو میں شیر کی چنگل سے نکل گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سفید اور کالے چوہے نمودار ہوئے اور انہوں نے آ کے درخت کی جڑوں کو کھانا شروع کر دیا، اور اس تیزی کے ساتھ کھایا کہ درخت جو ہے وہ زمین پر گر پڑا۔ جیسے ہی درخت زمین پر گرا تو شیر نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر میرے پیچھے تھا اور میں آگے دوڑ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گڑھا سامنے ہے۔ میں نے سوچا کہ اس گڑھے میں کود کر اپنی جان بچا لوں۔ جب میں نے گڑھے میں کودنے کی کوشش کی تو دیکھا تو گڑھے کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اب پیچھے شیر تھا اور اس گڑھے کے اندر اژدہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا، جو تم نے شیر دیکھا وہ ہے ملک الموت۔ انسان کے پیچھے وہ ہر وقت لگا ہوا ہے۔ قبر جو ہے دن کے اندر کئی مرتبہ اپنے جو ہے قبر میں آنے والے کو پکارتی ہے، اور ملک الموت منتظر ہے کہ کب رب العالمین کا حکم ہو اور اس کی جان میں قبض کر لوں۔ تو جو شیر ہے وہ ہے ملک الموت، جو تمہارے پیچھے جان قبض کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ جو درخت تم نے دیکھا وہ تمہاری زندگی ہے، اور جو سفید اور کالے چوہے دیکھے جنہوں نے جڑوں کو کھا لیا اور درخت نیچے گر گیا، وہ حقیقت میں دن اور رات ہیں، جو تیزی کے ساتھ تمہاری زندگی کو کھا رہے ہیں۔ اور جب زندگی کا وقت ختم ہو گیا تو پھر وہ درخت زمین پر آ گیا اور تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ اور وہ جو گڑھا تم نے دیکھا ہے وہ ہے قبر، اور اس کے اندر جو تم نے اژدہا دیکھا ہے وہ ہے قبر کا عذاب۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ ہر وقت یہ جان لو
کہ ملک الموت منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور اس بندے کی میں جان قبض کر لوں۔ اور وہ قبر کا عذاب اگر تم بچنا چاہتے ہو تو زندگی میں نیک اعمال کرو اور اپنی موت کو یاد رکھو، اور جب تم اپنی موت کو یاد رکھو گے تو پھر تم گناہ کی طرف کبھی نہیں جا سکتے۔ آج ہم دنیا کے اندر اتنے مشغول ہیں، اور غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے گزرے ہوئے سال کی خوشی مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں آج ہم اتنے سال کے ہو گئے، اتنے سال کے ہو گئے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہماری زندگی کے اتنے سال کم ہو گئے، اتنے سال ہمارے اب گزر چکے، آگے کتنے سال باقی رہ گئے ہم نہیں جانتے۔ کب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، کب رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے اور ہمارے زندگی کے لمحات ختم ہو جائیں۔ تو جب تک زندہ ہیں تو عمل جاری ہے، اور جب زندگی ختم ہو گئی تو عمل بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت جو ہے انسان پھر پچھتاوا کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ پھر اس کو اپنے نامہ اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں کہ کب ہماری موت آنی ہے، کس لمحے آنی ہے۔ ہر اگلے لمحے کے موت کے طور پر یاد رکھتے ہوئے نیک اعمال کی طرف راغب ہوں۔ جتنے نیک اعمال کا اضافہ کر سکتے ہیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، خصوصاً با جماعت نماز کی ادائیگی کریں، نماز کو اس کی روح کے مطابق ادا کریں، اور جب نماز پڑھیں تو یہ سوچ کر کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس نیت کے ساتھ جب ہم خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز منظور اور مقبول بھی ہوگی۔ اگر ہم نماز میں بھی دنیاوی خیالات میں مشغول رہیں اور دنیا کا ہی سوچتے رہیں تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اپنے سجدوں کی حفاظت کریں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ بزرگان دین اولیاء کاملین اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں جو نیکی کرو تو پھر اس نیکی کو بچانے کی کوشش کرو، کہ وہ نیکی ساتھ دنیا سے لے کر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ نیکی کرو اور پھر اس کو ضائع کر دو، کوئی ایسا گناہ کر دو جس کی وجہ سے وہ نیکی ختم ہو جائے۔ جب نیکی کرو اس کی حفاظت کرو، جب نماز فجر پڑھو تو ظہر تک اس کی حفاظت کرو۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم فجر پڑھتے ہیں، ظہر تک ہم اپنے فجر کو ضائع کر دیتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ دیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تو اپنے مالک کو دھوکہ دیتے ہیں، پتہ چلا کہ ہماری فجر تو ضائع ہو گئی، پھر ہم نماز ظہر کے لیے کھڑے ہو گئے، ظہر پڑھی تو عصر تک ظہر ختم، عصر پڑھی تو مغرب، مغرب پڑھی تو عشاء، پتہ چلا کہ جب عشاء کی نماز پڑھی تو جتنی 4 نمازیں ہم نے پہلے پڑھی تھیں ان کا ثواب ہم نے ختم کر دیا، کہ ہم دنیا میں ایسے مشغول ہوئے اور پھر ایسے گناہوں میں مبتلا ہوئے کہ وہ ہمارے نیک اعمال، وہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرو اس نیت سے کرو کہ یہ نیک عمل کا ثواب میں قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب آپ حفاظت کریں گے تو حفاظت اس طرح ہوتی ہے کہ پھر آپ گناہ کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی موت کو یاد رکھیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمیں موت یاد رہے تو پھر ہم کبھی بھی نہ دنیا کے اندر مشغول ہوں گے، نہ دنیاوی گناہوں کی طرف جائیں گے، بلکہ اپنے دامن کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جو کچھ ہو چکا پچھلی زندگی میں ہو چکا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ہو چکا، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ آج بھی وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تو ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور ہم نے سچے دل سے اگر توبہ کری تو رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ رب العزت ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔